السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ابو بکر ہاشم اور میں ہوں ابو بکر ہاشم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صحابہ کرام جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کا برزخ میں کیا مقام ہے، قبر کی بعد کی زندگی صحابہ کرام کی کیسی تھی۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ حسن نبی سے جن کی روشن ہے دل کی راہیں، باغ بہشت واللہ ایسوں کی ہر قبر ہے۔ اشکان رسول قصبہ سلمان پاک جو بغداد شریف سے 40 میل کے فاصلے پر ہے اور زمانہ قدیم میں جس کا نام مدائن تھا، اور جہاں اکثر صحابہ کرام گورنری کے عہدے پر فائز تھے۔ یہاں ایک شاندار مقبرے میں حضرت سلیمان فارسی صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہے، اور آپ کے گنبد مزار سے متصل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابہ کرام حضرت حذیفہ الیمانی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات ہیں۔ ان دونوں اصحاب رسول کے مزارات پہلے سلمان پاک سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک غیر آباد جگہ پر آباد تھے۔ حضرت حذیفہ نے شاہ عراق سے خواب میں فرمایا کہ ہم دونوں کو موجودہ مزاروں سے منتقل کر کے دریائے دجلہ سے تھوڑے فاصلے پر دفن کر دیا جائے، کیونکہ میرے مزار میں پانی اور جابر کے مزار میں نمی شروع ہو گئی ہے۔ شاہ عراق نے مسلسل 2 رات خواب میں ہدایت پا کر کسی وجہ سے عمل نہ کیا۔ تیسری رات حضرت حذیفہ نے عراق کے مفتی اعظم کو خواب میں ہدایت فرما کر کہا کہ ہم 2 راتوں سے بادشاہ کو کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے اب تک کوئی انتظام نہیں کیا، لہٰذا تم فوراً اس کو متوجہ کرو اور بندوبست کراؤ۔ اگلے روز مفتی اعظم نور السعید پاشا وزیر اعظم عراق کو ہمراہ لے کر شاہ فیصل سے ملے اور اپنا خواب بیان کیا۔ شاہ فیصل نے کہا کہ میں 2 راتوں سے یہی خواب دیکھ رہا ہوں۔ آخرکار شاہ عراق نے مفتی اعظم سے مزارات کھولنے اور لاشوں کو منتقل کرنے کا فتویٰ لیا اور اپنے شاہی فرمان کے ساتھ عام اعلان کرا دیا کہ عید قرباں پر بعد نماز ظہر دونوں صحابہ رسول کے مزارات کھولے جائیں گے۔ یہ خبر دنیا اسلام میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ رائٹر اور دوسری خبر رساں ایجنسیوں نے اس خبر کو دنیا میں پہنچا دیا۔ حسن اتفاق سے ان دنوں موسم حج ہونے کے باعث تمام دنیا کے مسلمان حج کے لیے حرمین شریفین میں جمع ہو رہے تھے۔ ان کی صدا پر شاہ فیصل نے مزارات کھولنے کی تاریخ حج سے 10 دن بعد مقرر کر دی اور تاریخ مقررہ پر مزارات کھولے گئے، تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار میں پانی داخل ہو چکا تھا اور حضرت جابر کے مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ دونوں صحابہ رسول کو نہایت احترام اور احتیاط سے اٹھایا گیا اور شیشے کے تابوتوں میں رکھ دیا گیا۔ ایک جرمن فلم ساز کمپنی نے ٹیلی ویژن کا اعلیٰ انتظام کیا جس پر مخلوق خدا کو زیارت کرائی گئی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لاشوں کو بالکل صحیح حالت میں پایا گیا۔ یہ گمان ہوتا تھا کہ 1300 سال نہیں بلکہ صرف چند گھنٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ آنکھوں کی چمک دیکھ کر ایک جرمن ڈاکٹر ماہر چشم نے اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہزاروں عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی اسلام قبول کر کے کفر سے نجات حاصل کر لی۔ میرے دوستو، یہ حقیقت بھی سمجھنی نہایت ضروری ہے
کہ ایسی راحتیں حاصل کرنے کے لیے کون سی درسگاہ میں داخلہ لینا ضروری ہے جہاں سے عشق مصطفیٰ کی دولت حاصل ہو، جس کے باعث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہو سکے اور بخشش و جنت کے انعامات حاصل ہو سکیں۔ یقیناً کوئی بھی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ماہر کاریگر ہوتا ہے جو اس کو بامقصد چیز بناتا ہے۔ جیسا کہ آپ کسی فن کے ماہر سے سوال کریں کہ آپ نے یہ فن کہاں سے سیکھا ہے، تو وہ بتائے گا کہ فلاں استاد سے، فلاں اسکول سے، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ سے۔ اس طرح یہ علم بھی خود بخود حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کامل استاد ہوتا ہے جسے پیر و مرشد کہا جاتا ہے، جو دنیا کی دیوانگی سے نکال کر عشق مصطفیٰ کی دولت سے فیض یاب کرتے ہیں، جس کے سبب موت بھی زندگی بن جاتی ہے اور قبر کے امتحان گاہ دیدار محبوب کا مقام کہلاتی ہے، جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت کرنے، آپ سے عشق کرنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔